السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری حالیہ تنازع میں لبنان میں قائم عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے کردار پر بھی بات ہو رہی ہے۔ حزب اللہ بھی سرحد پار سے گاہے بگاہے اسرائیل پر راکٹ داغتا رہتا ہے اور فائرنگ کرتا رہتا ہے، جس کے جواب میں اسرائیلی طیارے بھی حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اکثر اوقات حزب اللہ کی جانب سے یہ حملے حماس کی حمایت اور مدد کے لیے ہوتے ہیں۔ حماس کے حملے کے بعد سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سرحد کے آر پار ہونے والی لڑائی نسبتاً کنٹرول میں ہے، اور ان واقعات میں اسرائیل اور غزہ کی طرح زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ان حملوں میں لبنان میں لگ بھگ 41 افراد موت کا شکار ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر عسکریت پسند تھے۔ تاہم مرنے والوں میں 4 عام شہری بھی شامل ہیں، جن میں سے ایک خبر رساں ادارے رائٹرز کے صحافی عصام عبداللہ ہیں۔ اسرائیل میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4 ہے، جن میں سے 3 فوجی ہیں۔ اب آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس کتنی عسکری صلاحیت موجود ہے، اور آیا لبنان کی یہ شیعہ تنظیم واقعتاً اسرائیل کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو جناب، حزب اللہ لبنان کا سب سے نمایاں سیاسی اور فوجی گروپ ہے۔ اس کے پاس گائیڈڈ میزائلوں سمیت ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حزب اللہ لبنان کی فوج سے زیادہ طاقتور ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران حزب اللہ کو مالی اور فوجی امداد فراہم کرتا ہے۔ یہ گروپ برسوں سے شام میں اپنے حلیف شامی صدر بشار الاسد کی حمایت میں لڑ رہا ہے، اور اس نے شام میں قابل ذکر زمینی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ سن 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی کے بعد سے لبنان کی اس جنوبی سرحد پر حزب اللہ کی کوئی واضح موجودگی نہیں ہے۔ اس کے بجائے وہاں اقوام متحدہ کے امن دستے تعینات ہیں۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں حزب اللہ کے ٹھکانے اور سرنگیں اب بھی موجود ہیں۔ جہاں تک حزب اللہ کی عددی قوت کا تعلق ہے، تو سن 2021 میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ ان کے گروپ میں 1 لاکھ مسلح عسکریت پسند موجود ہیں، اور ان کی تحریک کو لبنان میں وسیع تر عوامی حمایت حاصل ہے۔ نصر اللہ کا دعویٰ ہے کہ ان کے گروپ کے پاس موجود ہتھیار اسرائیل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگست میں انہوں نے کہا تھا کہ حزب اللہ کو اسرائیلی ایئرپورٹس، فضائی فوجی مراکز، بجلی گھروں اور جوہری تنصیب کو نشانہ بنانے کے لیے درستگی کے ساتھ مار کرنے والے چند میزائل درکار ہیں۔ حزب اللہ اور حماس طویل عرصے سے اسرائیل کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کر رہے ہیں، جن میں ایران کی طاقتور اسلامی انقلابی گارڈز کی ذیلی تنظیم قدس فورس بھی شامل ہوتی رہتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اسرائیل کے خلاف ایک مزاحمتی گروپ کا حصہ ہیں، جس میں لبنانی، فلسطینی، شامی اور ایرانی شامل ہیں۔ سن 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک بڑا خونی تصادم ہوا تھا، جس میں لبنان کے 1200 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے، جو زیادہ تر عام شہری تھے، جبکہ اسرائیل کی ہلاکتوں کی تعداد 160 تھی، جن میں اکثریت فوجیوں کی تھی۔ حزب اللہ نے لبنانی سرحد پر اسرائیل کے متعدد نگراں کیمرے تباہ کر دیے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ کا قیام اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ حزب اللہ گروپ جنوبی لبنان کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے 1980 کے عشرے میں قائم کیا گیا تھا۔ حزب اللہ ایک شیعہ عسکری تنظیم ہے، جسے زیادہ تر ایران سے مدد ملتی ہے، جبکہ حماس سنی مسلک کا عسکری گروپ ہے، اور اسے بھی ایران کی جانب سے ہی مدد ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حزب اللہ حماس کی حمایت کیوں کرتی ہے؟ کارنیگی مڈل ایسٹ سینٹر کے تجزیہ کار مائیکل ینگ کہتے ہیں کہ حزب اللہ تنظیم حماس کی حمایت اس لیے کرتی ہے کہ یہ دونوں اسرائیل کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ فلسطین کا مسئلہ خطے کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور چونکہ حماس کا تعلق فلسطین سے ہے،
اس لیے حزب اللہ اور ایران اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حزب اللہ جنگ میں شامل ہو جائے گی؟ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگر حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ چھیڑی تو یہ اس کی زندگی کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ لبنان میں قائم امریکن یونیورسٹی کے تجزیہ کار عماد سلامی کہتے ہیں کہ حزب اللہ گروپ اپنے حملوں میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری تنازع سے دنیا کی توجہ ہٹ جائے۔ کارنیگی مڈل ایسٹ سینٹر کے مائیکل ینگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ حزب اللہ کی سرگرمیوں کا مقصد غزہ پر اسرائیلی فوج کے دباؤ میں کمی لانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ گروپ ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے علاقے میں جنگ کا دائرہ پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو جائے اور اقوام متحدہ بلکہ شاید اس بار امریکہ کی جانب سے بھی جنگ بندی پر زور دیا جائے۔ مائیکل ینگ اور عماد سلامی دونوں کے اس بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ ایران حماس پر دباؤ میں کمی لانے کے لیے حزب اللہ کو مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ لڑائی میں جانے دے گا۔ مائیکل ینگ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ایران حزب اللہ کو قربان کرنا چاہے گا۔ ان کا خیال ہے کہ حزب اللہ اس جنگ میں اپنی شرکت ایک خاص حد تک اندر رکھے گا۔ کیا آپ بھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ حزب اللہ محض حماس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیل پر گاہے بگاہے حملے کر رہی ہے، یا وہ بھرپور طور پر جنگ میں حصہ لے سکتی ہے؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔